الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ بچوں، آج آپ کی اردو کی بک ہے، اس کا ہم نے آج پہلا آپ کا سبق ہے حمد۔ جی، آپ کا سبق حمد نظم ہے آپ کی، جس کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ آج ہم ان کا پہلے تعارف پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مظفر وارثی 1933 میں پیدا ہوئے اور 2011 میں ان نے وفات پائی۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی یہ ان کا اصل نام ہے، اور جو اپنے قلمی نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے۔ قلمی نام ایک ایسا نام جو کوئی شخص اپنی اصل شناخت چھپانے یا اپنے تعلقات کے لیے بطور قلم کار، مصنف، شاعر یا ادیب استعمال کرتا ہے، اسے تخلص یا فرضی نام بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرزا اسد اللہ خان، انہوں نے اپنا قلمی نام رکھا تھا غالب، اور علامہ اقبال جنہوں نے اپنا قلمی نام علامہ اقبال ہی رہنے دیا۔ اسی طرح مظفر الدین احمد صدیقی نے اپنا قلمی نام رکھا مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے۔ کہ جائے ولادت، پیدائش کی جگہ، مردم خیز خطہ، یعنی کہ ایسا خطہ جو ایسا ایک جغرافی علاقہ یا خطہ جو بہت زیادہ باصلاحیت، ذہین، مشہور یا نمایاں شخصیات پیدا کرنے کے لیے مشہور ہوا ہو۔ میرٹھ یو پی ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے، یہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے، بہت زیادہ سمجھدار، انتہائی عقل مند، سمجھدار، فطری طور پر تیز ذہن رکھنے والے شخص۔ 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، جو تا دم واپسین جاری رہا، زندگی کے آخری لمحے تک اور آخری سانس تک جاری رہا۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف، یعنی کہ وہ اصناف غزل، نظم، افسانہ، ناول، یہ والی نظمیں لکھی انہوں نے۔ نظم، حمد و نعت، اسلام، گیت، رباعی، قطع وغیرہ میں طبع آزمائی کی، اپنی صلاحیتوں کو آزمایا اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا۔ تاہم حمد و نعت پر توجہ مرکوز رہی، اور یہی دو اصناف سخن ان کی شناخت اور وجہ شہرت قرار پائیں۔ اصناف سخن کلام، ادب یا شاعری کی مختلف اقسام کو، جیسے غزل، نظم، افسانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصناف سخن۔ حمد میں ان کی حمد لم یلد ولم یولد اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، زبان زد خاص و عام ہے، زد خاص و عام ہر کسی کی زبان پر ہونا۔ ان کی شاعری کے مجموعے میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی جمع ہو چکی ہے۔ کلیات ہوتا ہے جی کسی شاعر، ادیب یا مصنف کی تمام تخلیقات کا مجموعہ۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان کا ایک اعلیٰ سول اعزاز ہے جو کسی شخص کو اس کے اچھے کارناموں پر دیا جاتا ہے۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی، کسی چیز کو ایک نئے یا منفرد طریقے سے
دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فکری اور فنی ہر دو اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرو دیا ہوا لگتا ہے۔ کتاب شامل حمد میں مظفر وارسی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا بچوں۔ ہاں، حمد کے آپ کی نظم جو ہے اس کے نے آج تعارف کو پڑھا اور اس کو اچھی طرح اس کے معنی کو سمجھا۔ آپ لوگوں نے بھی اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے اگلے اس میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔